أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ المولانا العظیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب اللہ رب العزت نے تم کو نجات دلوائی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے آل سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو کہ اس کی طرف سے، فرعون کی طرف سے اذیتیں دی جا رہی تھی، اور اس اذیت سے یسومونکم سوء، اللہ تعالیٰ نے تم کو نکالا وہاں سے، چھڑوا دیا. یسومونکم سوء العذاب، وہ کس قسم کا تکلیفیں دیتا تھا؟ سوء العذاب کس قسم کے عذاب دیتا تھا؟ سوء العذاب یذبحون ابناءکم، وہ تمہاری لڑکیوں کو ذبح کر دیتا تھا. یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو. یذبحون ابنا، یہاں سے بنا سے مراد یہاں لڑکے ہے. یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. یعنی مرد بچوں کا قتل کروا دیتا تھا، ذبح کروا دیتا تھا، اور لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ جو بلا یا یہ جو وبا آئی تھی، بلا جو تھی، اللہ رب العزت نے جو فرعون کے ذریعے سے تمہارے اوپر جو پکڑ تھی، جو عذاب ایک قسم کا مسلط تھا، اس بڑے عذاب سے اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو نجات دلائی. یہاں پر اللہ رب العزت قوم بنی اسرائیل کو اشارہ کرتے ہوئے یاد دلا رہا ہے. کیا تم کو یاد نہیں ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی. یسومونکم سوء العذاب، اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تم پر عذاب ڈھاتے تھے، زد و کوب کرتے تھے، جو کہ خاص طور پر اگر لڑکا پیدا ہو جاتا تو ان پر، ان کے جو فرعون کے حاکم ہیں، ہر گھر کو تلاش کر کے جہاں پر جو ہے لڑکا تولد ہوتا تھا، وہاں پر جا کے اس لڑکے کو ذبح کر دیتے تھے، اور اگر لڑکی ہوتی تو اس کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تو اتنا بڑا جو قوم بنی اسرائیل پر عذاب مسلط تھا بذریعہ بادشاہ فرعون کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس فرعون سے قوم بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور راحت بخشوائی. اللہ رب العزت اس طرف اشارہ دے رہا ہے جب ہم نے تم کو، تمہارے آبا و اجداد کو اس بڑے عذاب سے نجات دلا کر تم کو یہاں تک لایا ہے، تو اب تم پر لازمی ہے کہ اب جب تمہارے پاس ہم نے خاتم النبیین کو بھیجا،
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا تو تم پر لازمی ہے کہ تم ان کا ساتھ دو اور ان پر ایمان لاؤ، نہ کہ جو ہے ان کی خلاف ورزی کرو۔ کیوں کہ یہاں پر یہ جو اللہ رب العزت نجات، فرعون سے نجات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پہلی آیت، اس آیت سے جو تعلق پیدا ہوا ہے یا ربط ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے روز محشر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پہلی والی آیت میں فرمایا تھا کہ تم کو لا تجزی، کوئی بدلہ، کوئی چیز تمہارے نفس کو دوسرے نفس کو چھڑانے کے لیے بدلہ نہیں بن پائے گی، اور ایک نفس دوسرے نفس کے لیے بدلہ نہیں ہو سکے گی۔ اس دن کو یاد کرو، یعنی محشر کا وقت یہاں پر یاد دلایا گیا تھا۔ ولا يقبل، اور نہ ہی کوئی چیز قبول کی جائے گی شفاعت کے لیے، منہا شفاعتوں ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کوئی چیز عدل و انصاف تم کو دلا پائے گی، اور نہ کوئی تمہاری اس دن مدد کر پائے گا۔ روز محشر کے دن کے حالات کو اللہ رب العزت قوم بنی اسرائیل کے سامنے ان کی نظر میں یہ نظارہ یاد دلاتے ہوئے، اس کے بعد اس بات کی طرف بھی اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس دن کو بھی، ان حالات کو، اس دور کو بھی یاد کرو جب فرعون جو ہے تمہارے آبا و اجداد، تمہارے نسلوں کو کاٹنے کے، ختم کرنے کے، نسل کشی کرنے کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور تمہاری نسلوں کو ختم کرنے والا تھا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں مدد بنا کر کے تمہاری مدد کی اور تم کو اس عذاب سے بچایا اور وہاں سے نکالا۔ تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت کا نزول ہوا۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے اجمالاً بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا، اب اس کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے، چونکہ ان پر دو قسم کے احسانات ہوئے تھے۔ ایک تو مصیبت کا دور اور اس کو دور کرنا، دوسرے یہ رحمتیں عطا فرمانا، اور ظاہر ہے کہ مصیبت سے نجات ملنا حصول نعمت پر مقدم ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر ہوا۔ دوسری یہ کہ اس سے پہلے ارشاد ہوا تھا کہ قیامت میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فرعون کے ظلم کے واقعہ بیان ہو رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جب دنیاوی مصیبت میں کوئی کسی کے کام نہیں آیا تو قیامت کے دن کون آ سکتا ہے۔ اور اے اسرائیلیو، دنیاوی بادشاہ کے غضب سے تم سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے، تو اگر کفر کر کے تم غضب الہی میں آ گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ تیسرا یہ کہ بنی اسرائیل دنیاوی عزت کے خاطر اور اپنی حکومت باقی رکھنے کے لیے اسلام قبول نہ کرتے تھے، جیسا کہ پہلے معلوم ہوا۔ اب انہیں فرعون کا واقعہ یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جس کو چاہے دے، جیسے فرعون سے چھین کر تم کو دے دیا۔ اور مصر دیا، اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیا جائے، لہذا آخرت کی عزت طلب کرو، نہ کہ محض دنیا کی۔ چوتھے یہ کہ بنی اسرائیل مسلمانوں کو غریب اور حقیر سمجھ کر ان سے علیحدہ رہتے تھے اور کفار کی عظمت و عزت پر نظر کر کے ان سے تعلق رکھتے تھے، لہذا ان کو فرعون کا قصہ یاد دلا کر بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، پہلے تم حقیر و غریب تھے مگر حق پر تھے، اور فرعونی لوگ عزت والے تھے مگر جھوٹے، آخرکار تمہاری فتح ہوئی، وہ ہلاک ہوئے،
اب تم جھوٹے ہو اور غریب مسلمان سچے، لہٰذا یقین کر لو کہ تم ہلاک اور وہ غالب رہیں۔ مسلمانوں کی غریبی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ تفسیر وَإِذْ، یہ اذکر افعال کا مفعول ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ جو آیا ہے اس لفظ سے وَإِذْ جو شروع ہے اس کے متعلق بتا رہے ہیں، وہ افعال کا مفعول ہے وَإِذْ، یعنی وہ وقت یاد کرو چونکہ بنی اسرائیل تاریخ سے واقف تھے اس لیے علیحدہ بھاگ جائے، وہ اس سے بچ جاتا ہے، اس لیے اس بچنے کو نجات کہتے ہیں۔ اس نجوا سے بہت سے لفظ بنتے ہیں مگر سب سے علیحدگی کے معنی ملحوظ ہیں۔ اس سے استنجا یعنی وَإِذْ نجا جو لفظ آیا ہے اس سے مصدر اس کا کیا ہے، یہ گرامیٹیکل پوائنٹس ہے، الفاظ ہے، اس کو گرامر کو کھول کر بتایا جا رہا ہے۔ اس سے نجوا بنا جس کے معنی مشورہ کرنا، کیونکہ وہ بھی علیحدگی میں کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہوئے کہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے علیحدہ کر لیا اور نجات دے دی، یعنی نجوا کے معنی تھوڑا علیحدگی، یعنی علیحدگی کے معنی میں یہاں پر آیا ہے۔ اب نجوا سے اور ایک بات یاد آئی، نجوا یہ جو ہے یہ دوسری بات یہ کہ اجوا جو کھجور اپن استعمال کرتے وہ نجا سے نکلا، نجوا علیحدہ، اجوا یعنی تمام کھجور تو ہیں لیکن یہ اجوا ہے یعنی علیحدہ سب سے ہٹ کے ہے، اور اجوا کھجور کے بارے میں تو بہت سارے چیزیں معلومات بھی ہے، روایات بھی ہے۔ تو اجوا سے مراد سب سے علیحدہ ہٹ کے، سب سے اب اس کی جو ہے تفسیر علیحدگی اپنے لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نجوا یعنی علیحدہ، اس کے معنی ہوئے کہ ہم چونکہ ان کا بچنا تھا، اگر وہ نہ بچتے تو یہ کیسے پیدا ہوتے، یعنی ان کے اگر فرعون جب ان کے آل کو ختم کر رہا تھا، یکے بعد دیگرے ان کی اولاد کو ان کی نسل کشی کر رہا تھا، اگر وہ جاری و ساری رہتا، موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اگر مدد نہ آتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی نسل کشی ہو جاتی، تو یہ کہاں سے پیدا ہوتے، جبکہ ان کے آبا و اولاد ہی ان کی ختم ہو جاتی، ان کے آبا و اجداد کے ساتھ ہی یہی سلوک کیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے آبا و اجداد کی نسلوں کو بچا کر تم کو یہاں تک لایا، تو تم کیسے پیدا ہوتے؟ اس لیے ان سے فرمایا گیا کہ تم کو نجات دی، من آل فرعون سے بڑے آدمی کی طرف نسبت ہوتا ہے، خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے بڑا ہو یا دینی۔ کہا جاتا ہے کہ آل عمران، آل بنی، آل نبی، آل فرعون وغیرہ، آل گھر میں رہنے والوں کو بھی کہتے ہیں، جیسے بیوی، بچے، خدام وغیرہ، اور گھر میں پیدا ہونے والوں کو بھی یعنی اولاد اور تابع داروں کو۔ یہاں تیسرے معنی مراد ہیں یعنی فرعون کے نوکر چاکر، پولیس والے وغیرہ، کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس کی بیوی سے بنی اسرائیل کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ فرعون بادشاہ مصر کا لقب تھا، کیونکہ مصری زبان میں اس کے معنی تھے بادشاہ، جیسے عربی زبان میں سلطان، فارسی زبان میں بادشاہ، ہندی میں راجا اور انگریزی میں کنگ۔ یعنی ہم کیا سمجھتے، فرعون بولے تو ایک ہی فرعون ہے ایسا سمجھتے ہیں، لیکن فرعون کا اصل معنی ہے بادشاہ، سلطان، راجا۔ جیسا کہ اگر ہندوستان میں آئے تو راجا پرتھوی راج چوہان، راجا جے پال جوگی، یہ جو ہے راجا سے مراد۔ اب سلطان، بڑے بڑے سلطان جو ہو چکے ہیں، یعنی کسی کو بھی سلطان، جو بھی سلطان بنا اس کو سلطان فلاں، سلطان احمد، سلطان سلمان،
ایسا بتا سکتے ہیں. یعنی یہ سلطان جو ہے ایک راجا کی طرف لفظ اشارہ ہے، اس لیے فرعون بھی جو ہے یہ اس طرف اشارہ دیتا ہے. اس سے کوئی ایک نام سے مراد وہ نام نہیں ہے، وہ جو ہے لقب ہے. تو ایسے کئی فرعون جو ہے قوم بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے جو کہ حکمرانی میں آئے. من آل فرعون، آل اہل سے بنا ہے، مگر فرق یہ ہو گیا کہ اہل کو ہر طرف سے نسبت کر دیتے ہیں، اہل بیت، اہل شہر، اہل علم، مگر آل صرف بڑے آدمی کی طرف سے نسبت ہوتا ہے، خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے بڑا ہو خواہ دینی لحاظ سے. یہاں تیسرے معنی مراد یہ ہیں کہ فرعون کے نوکر چاکر وغیرہ، یعنی یہ بتا رہے ہیں. ہر بادشاہ مصر کو فرعون کہا کرتے تھے. اس فرعون کا نام ولید ابن مصعب تھا، اور چونکہ یہ بہت خوبصورت تھا اس لیے لوگ اسے قابوس کہتے تھے، جس کے معنی ہیں روشن، چنگاری. بادشاہ ہونے کی وجہ سے فرعون کہا جاتا ہے. یہ بہت سخت مزاج اور ظالم شخص تھا. اس کے باقی حالات خلاصہ تفسیر میں آئیں گے انشاءاللہ. خیال رہے کہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہی یوسف علیہ السلام کا فرعون بھی تھا، مگر یہ غلط ہے. اس کا نام ریان ابن ولید تھا. موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں 400 سال کا فاصلہ ہے، لہٰذا یہ وہی فرعون کیسے ہو سکتا ہے؟ یسومونکم، یہ لفظ سوم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ڈھونڈنا اور تلاش کرنا، اس لیے نر بھاؤ کو بھی سوم کہتے ہیں کہ اس سے چیزیں تلاش کی جاتی ہیں. یہاں پہنچانا یا چکھنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چونکہ وہ بھی بنی اسرائیل کو تلاش کر کے تکلیف دیتے تھے. سوء العذابی، سوء کے معنی برائی و سختی بھی ہیں، اور برا و سخت بھی. یہاں ہر دو معنی بن سکتے ہیں، یعنی تم کو عذاب کی سختی سے یا سخت عذاب سے پہنچاتے تھے. فرعون کے سختیاں بنی اسرائیل پر بے پناہ تھیں. ان کے بچوں کو اپنی قوم کا غلام بنا لیتا تھا. ان کی عورتیں فرعونیوں کی خادمائیں تھیں. ان کے جوانوں کو ذمے سے سخت اور دشوار کام تھے. وہ پتھر ڈھونڈتے تھے جس سے ان کی کمر اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں. غریبوں پر ٹیکس مقرر تھے جو روزانہ شام سے پہلے وصول کر لیے جاتے تھے. اگر کسی سے ایک دن کا ٹیکس بھی ادا نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے اور مہینے بھر تک اس کو اس مصیبت میں رکھا جاتا تھا. کمزور بوڑھے اسرائیلیوں نہایت ذلیل کام پر مقرر کیے گئے تھے. چنانچہ فرعونیوں کے لیے اینٹیں بنا کر پکاتے تھے، ان کے مکانات تیار کرتے تھے. یعنی غریب بنی اسرائیلیوں پہ یہ ظلم ڈھایا جاتا تھا. ان کے پاخانوں اور گلیوں میں جھاڑو دیا کرتے تھے. یعنی ان کے اوپر اس قسم کے ان کو جو ہے سو بندک بنا کر کے ان پہ بنی اسرائیلیوں پہ فرعونی ظلم ڈھایا کرتے تھے قوم بنی اسرائیل پر. ان کے بوڑھی عورتیں فرعونیوں کے لیے سوت کاٹ کر کپڑے بناتی تھیں وغیرہ وغیرہ. یذبحون ابناءکم، یا تو اس سے سخت عذاب کی کچھ تفصیل ہے یا علیحدہ چیز. یعنی اس کا ظلم تم پر یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر ڈالتے تھے. اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ خلاصہ تفسیر میں ہوگا. یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ فرعون اسرائیلیوں کے چھوٹے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، اور یہ سخت مصیبت تھی کیونکہ لڑکوں کو ذبح ہونے سے اس نسل کے ختم ہونے کا اندیشہ تھا. نیز بغیر مردوں کے عورتوں کی زندگی دشوار، ان کی عزت و عصمت خطرے میں تھی. نیز چھوٹے بچوں کے ذبح کرنے میں
اس کی ماں کو سخت تکلیف ہوتی تھی کیونکہ بڑے مشقت سے اس کو حاصل کرتے تھے، اس سے بہت سی امید رکھتے تھے۔ نیز قدرتی طور پر بمقابلے بیٹی کے بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے، لہٰذا بیٹوں کا ماں باپ کے سامنے ذبح ہونا بڑی ہی مصیبت تھی۔ پھر اگر فرعون ان کے سارے اولاد کو قتل کر دیتے تو غنیمت تھا کہ مگر وہ یہ نہ کرتے تھے، بلکہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، فرمایا کہ بنات چھوٹی لڑکیوں کو بنات اور جوانوں کو نساء کہا جاتا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ان بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے کہ جو جوان ہو کر تمہارے لیے وبال بن جاتی تھیں، کیونکہ لڑکی کا جوان ہو کر ماں باپ کے لیے بوجھ بن جاتی تھی، اور نہ ملے تو نہ معلوم ان کا انجام کیا ہو۔ وَفِي ذَلِكُمْ، یہ تمام تکلیفوں کی طرف سے اشارہ ہے کہ یعنی اس ذبح کرنے سے چھوڑنے اور سخت عذاب میں بلا من ربکم عظیم، یہ بلا آفت کے معنی میں ہے یا امتحان کے، یعنی یہ تم پر بڑی مصیبتیں تھیں یا سخت امتحان اور احسانات کرنے میں تمہارا امتحان بھی تھا، اب تم خدا کا شکر کرتے ہو یا نہیں۔ خلاصہ تفسیر، بنی اسرائیل کو یہ دوسرا انعام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو، تم پر فرعون والی مصیبت کو یاد کرو کہ تم کو ہر روز اس کی قوم کی طرف سے ایک نئی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا۔ اس نے تم کو طرح طرح کے عذابوں میں جکڑ رکھا تھا، یہاں تک کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا اور لڑکیوں کو باقی چھوڑتا تھا۔ اس میں تو تم پر سخت مصیبت تھی، نسل و قوم کا کم ہونا، لڑکیوں کا دوسروں کے استعمال میں آنے کا اندیشہ، پھر زندہ اولاد کا قتل دیکھنا اور اپنی گود میں بچوں کو ذبح ہونے کا نظارہ۔ رب نے تم کو سب مصیبتوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی، یہ کتنا بڑا احسان ہے اور کیسی نعمت ہے۔ تم اس احسان کو یاد کرو اور اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ۔ خیال رہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کے غرق کی یادگار قائم کیے ہوئے تھے کہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے، خیراتیں کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ شروع اسلام میں مسلمانوں پر بھی یہ روزے فرض تھا، مگر قرآن نے ان کی یہ یادگاریں منانے کا بعد مقرر کر دیا۔ فرما دیا گیا کہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر کوئی عبادت یادگار منانا معتبر نہیں، یعنی یہ جو منایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد یہ تمام چیزوں سے ان کو منہ موڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر احکام کو ان کو ماننا لازم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ پر ایمان لانا ان پر لازم ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جو ہے ہیلے بہانے تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے قربت ہونے کے لیے، مسلمانوں سے قریب ہونے کے لیے ڈرتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو گزشتہ ان پر کی گئی ہوئی مہربانیوں اور جو
بادشاہیت کی طرف سے ان کے اوپر ڈھائے جانے والے عذاب اور سختیوں کو یاد دلا کر اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر تم کو دین اور دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو جائے۔ اس طرح قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دائرہ اسلام میں شرکت کرنے کے لیے ان کو تنبیہ دے کر فرمایا کہ اے بنی اسرائیلیو، ابھی تو مان جاؤ کہ تم کو ہم نے کس قسم کے عذاب سے نجات دلا کر اس حالت میں خوش و خرم رکھا۔ آج تم پر لازمی ہے کہ تم جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔